بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ رشتے مر جاتے ہیں، ان کو بھی غذا چاہیے، احساس کی، ساتھ کی، محبت کی، اور سب سے بڑھ کر اظہار کی۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے تم پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نہ جاننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کی آگاہی انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ قبول ہوں تب بھی، کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ رشتے توڑ دینے سے کبھی نہیں ٹوٹتے، پھر چاہے ہم ان سے کتنے ہی بیزار کیوں نہ ہو جائیں، کسی بات سے، کسی وجہ سے کتنی ہی دوری کیوں نہ پیدا کر لیں۔ وہ دوری اختلاف پیدا کر سکتی ہے، مگر ان رشتوں کا مقام اور ان کی جگہ نہیں بدل سکتی۔ وہ 7 سمندروں کا مالک محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے نہیں سمجھتے۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عزتوں اور دعاؤں کے طالب کبھی کسی کو بے عزت کرنے یا بد دعا دینے کا سوچ نہیں سکتے۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، کس نے کس کو کب کہاں اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ رشتوں کا مان اور احترام بس اعتبار میں ہی ہوتا ہے،
کوئی بھی رشتہ ہو، اسے نبھانے کے لیے سب سے پہلی اور مضبوط کڑی اعتبار کی ہوتی ہے۔ جہاں اعتبار ختم ہو جائے وہاں بس غلط فہمی ہی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لازوال اذیتیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ کچھ رشتے اس لیے بھی ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک بات کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے، دوسرے کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورے نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف اور صرف اللہ سے جڑنے میں ہی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ زبان پر قابو رکھنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ضبط اور برداشت اکثر شرمندگی سے بچا لیتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ منہ سے نکلے الفاظ معذرت اور معافی کے باوجود شخصیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ پریشانی آدھی ختم ہو سکتی ہے اگر غلطی خود میں تلاش کر لی جائے دوسروں کی بجائے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ جس دن ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے لگیں گے نا، اس دن ہماری زندگی کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آمین ثم آمین۔